یا نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ سائنس صرف سہولتوں کی دریافت کا نام نہیں ہے۔ بیشتر سائنسدانوں نے جدید ذہن کو ایک مادی ذہن بنا دیا۔ تہذیب جدید کی اساس جدید سائنسی نظریات پر ہے۔ جدید نظریات نے انسانی ذہن میں بنیادی تبدیلیاں کی ہیں۔ اس نے اخلاقی نظام کو بھی متاثر کیا ہے، قدروں کو متزلزل کیا ہے۔ ڈارون کے نظریے ارتقاء نے مادی ذہن و فکر کو تقویت پہنچائی ہے۔ ڈارون نے بتایا کہ انسان ایک عجیب و غریب مخلوق کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ خیال محض فاسفورس ہے اور روح صرف اعصاب کی پیچیدگی کا نام ہے، اور اخلاقی تصورات کی کوئی حقیقت نہیں، یہ انسانی جسم میں شکر کی رطوبت کا اخراج ہے۔ ڈارون 1809 میں پیدا ہوا اور 1831 میں وہ ایک تحقیقی مہم میں دنیا کے سفر پر روانہ ہوا۔ جنوبی امریکہ کے ساحلوں پر بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس اور پھر بحیر عرب میں نباتات حیوانات پر اس نے اپنے تحقیقی کام جاری رکھے۔ اس نے مختلف انواع کے پودوں اور جانوروں کا معائنہ کیا۔ اس نے تحقیقی کام کے لیے قبائلی لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی۔ اس نے بے شمار فاسلز، متحجر اشیاء جمع کیے۔ وہ اپنے تجربات و مشاہدات کو تحریری شکل میں جمع کرتا رہا۔ اس کی تحقیقات حیاتیات کی دنیا میں ایک دھماکہ کرنے والی تھی۔ ڈارون نے 1871 میں اپنے نظریات منضبط طور پر اوریجن آف اسپیسیز میں پیش کیے۔ اس نے تنازع للبقاء اور فطری انتخاب کا اور ارتقاء کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے نے تاریخ، روایات اور مذہب پر کاری ضرب لگائی۔ اس نظریے نے انسان کو یہ بتایا، یہ سمجھایا کہ انسان نہ تو خدا کی تخلیق ہے اور نہ وہ جنت سے نکالا ہوا انسان۔ خدا نے انسان کو نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ انسان نے خدا کو پیدا کیا۔ خدا انسان کی اپنی ذہنی اور اعتقادی تخلیق ہے۔ یہ انسان ہے جس نے خدا کا تصور دیا ہے۔ ٹی ایچ ہیکسلے نے اپنی کتاب فطرت میں انسان کا مقام میں مذہب کی تردید کی۔ ہیکسلے ڈارون کا حامی تھا۔ ڈارون کا کہنا تھا کہ خدا کا وجود ایک نادیدہ شے ہے اور جو چیز کے نظر نہ آئے وہ واہمے پر مبنی ہے، اس لیے خدا کا کوئی حقیقی وجود نہیں۔ گریگر مینڈل نے وراثت کا قانون پیش کیا کہ کس طرح اوصاف ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ بھی ڈارون کے نظریے کی حمایت میں تھا۔ مجموعی طور پر ان نظریات نے انسان کو فطرت میں مرکزی مقام سے ہٹا دیا۔ انسان انواع حیات میں سے بس ایک نوع تھا۔ عہد جدید میں ادب و تہذیب کی سطح پر خدا بیزاری، خدا فراموشی اور مذہب کے خلاف بغاوت کے جتنے جراثیم پائے جاتے ہیں، ان سب کو غذا ڈارون کے نظریے سے ملتی ہے۔ ادب میں الحاد کے جو جراثیم ملتے ہیں، اس کی بنیاد بھی ڈارون کا نظریہ ہے۔ تنازع للبقاء کے نظریے نے دنیا میں ملکوں کے درمیان جنگوں کا جواز بھی فراہم کیا۔ ان سائنسدانوں کے نظریات کا نتیجہ تھا کہ بعد میں اسکالرس اور سائنسدانوں کا ایک گروہ سامنے آ گیا جس نے مذہب اور اخلاق کے خلاف اپنے فیصلے سنائے۔ ٹی ایچ ہیکسلے نے کہا کہ جدید سائنس ایک ایسا دھماکہ ہے جس سے مذہب کے پرخچے اڑ گئے۔ مادی اور تجرباتی نقطہ نظر اتنا غالب آ گیا کہ ہر اس چیز کا انکار کیا گیا جو تجربے میں نہ آئے۔ سائنسداں مابعد الطبیعیات میٹا فزکس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ مذہب آخری طور پر شکست کھا کر اکھاڑے سے نکل چکا ہے۔ اور پھر یہ آواز بلند ہوئی کہ ہم نے خدا کی آخری خدمات کو شکریہ ادا کر کے خدا کو سرحد کے پار پہنچا دیا۔ خرد کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ کانٹ نے عقل محض کی تردید کی اور کہا کہ پیور ریزن کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہنری برگسان نے عقل کے بجائے وجدان کو اہمیت دی۔ کانٹ نے عقل اور فلسفے کی شہرت کو کاٹا تھا، برگسان نے مذہب کی جانب ایک قدم آگے بڑھایا تھا۔ اس کے بعد ایک قداور شخصیت البرٹ آئنسٹائن کی جب سامنے آئی تو اس نے نظریہ اضافیت کے ذریعے مادیت کی اس پوری عمارت کو منہدم کر دیا جس پر انکار خدا اور انکار مذہب کی عمارت قائم تھی۔ نظریہ اضافیت نے زمان و مکان کے تصورات تبدیل کر دیے۔ وہ طبیعیات اور ریاضیات کا استاذ تھا
اس نے ان دونوں میدان میں اپنے نظریات پیش کیے۔ اگر عقل کی بنیاد پر بعض عقلاء نے مادی ذہن بنایا تھا تو آئنسٹائن نے مادے کی بالکلیہ نفی کر دی اور کہا کہ مادہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف الیکٹرون اور پروٹون کا مجنونانہ رقص ہے۔ مادہ پرستی کے نظریات اور عقل کے غلبے کے خلاف عقلاء کے دیس میں رومانیت کی تحریک اٹھی اور شعر و ادب اور فن کی جمالیات کے آغوش میں پناہ لینے کی کوشش کی گئی۔ داخلیت اور اپنی ذات کے خور میں بند ہو جانے کی تحریک پیدا ہوئی، سیاست سے نفرت پیدا ہوئی اور شہروں سے بھاگنے اور دیہات کی طرف واپس ہونے کا رجحان پیدا ہوا، کیونکہ شہری تہذیب کا شور شرابہ اعصاب شکن تھا۔ بے ترتیبی میں مسرت کی تلاش ہوئی۔ یہ ایک نیا نظریہ تھا جس میں جنسی اخلاقیات کے زوال کو حصول نجات کا ذریعہ سمجھا گیا۔ یہ عقل کے غلبے اور مصنوعی زندگی کے خلاف تحریک تھی۔ یہ ایک طرح کا ذہنی احتجاج تھا آلات اور مشینوں کی جارحیت کے خلاف۔ ابھی عقل کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تھی کہ عقل کی حمایت میں ایک طاقتور شخصیت میدان میں آئی۔ خرد کے نظریات کی دنیا میں ایک اور خردمند آ گیا اور در بغل دارت کتاب کی شکل میں آیا۔ یہ بلند قامت دانشور عقل پر ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کارل مارکس ہے جس نے اشتراکیت کا فلسفہ اور اقتصادی نظام پیش کیا۔ یہ نظام صرف دولت کی مساویانہ تقسیم پر مبنی نہیں تھا، بلکہ یہ نظام روح، اخلاق اور مذہب کے انکار پر بھی قائم تھا۔ اس نے عجیب و غریب نظریہ پیش کیا کہ نظریات اور عقیدے، آئیڈیاز اینڈ کریڈس، اقتصادی حالات کے پروردہ اور زائدہ ہیں، اور نظریے اور عقیدے میں تمام چیزیں شامل ہیں: مذہب، اخلاق، قانون، سیاست، علم و ہنر، عقل و سائنس اور فلسفہ، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے نزدیک تمام خیالات اور عقیدے اقتصادی حالات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ فکر، عقیدہ، ادب و تہذیب کا الحاد دراصل دو بیساکھیوں پر قائم ہے۔ ایک بایولوجی کے میدان میں ڈارون کا نظریہ، دوسرے اقتصادیات کے میدان میں کارل مارکس کا نظریہ۔ ایک حیاتیات، فزکس کے میدان میں اپنے پیش کردہ نظریے سے مذہب کی نفی کرتا ہے، دوسرا سماجی علوم کے میدان میں اپنا نظریہ پیش کرتا ہے اور مذہب کو اقتصادی حالت کا نتیجہ مانتا ہے۔ اشتراکی مفکروں کے ہاں مادے اور معدے کو نقطۂ پرکار حق کی حیثیت حاصل ہے۔ ہر جگہ مادہ اور معدہ ہی کی حکمرانی نظر آتی ہے اور مذہب اور روحانیت کو وہ افیون قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہب ایک ایسے معاشرے کی دینی اور روحانی مدد کرتا ہے جو اکثریت کے مادی اور ذہنی استحصال پر مبنی ہے۔ کارل مارکس نے بھی ادب و تہذیب پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں اور مابعد الطبیعیاتی عقائد کی مخالفت میں تمام اشتراکی ادیب متفق اللسان ہیں۔ خرد کے نظریات نے مذہب پر حملہ کیا تھا اور مابعد الطبیعیاتی حقائق کا انکار کیا تھا، لیکن اہل مذہب کا رویہ بھی ہمیشہ درست نہیں رہا۔ مذہب کی غلط نمائندگی کرنے والوں کا جارحانہ رویہ سائنسدانوں کے خلاف سامنے آیا اور علم و سائنس کے علمبرداروں پر ان کے بے پناہ مظالم دیکھے گئے۔ اس کے نتیجے میں اسٹیٹ نے چرچ سے علیحدگی اختیار کر لی اور دنیا پر سیکولرزم کا نقطہ نظر غالب آیا، اور سیکولرزم کے فلسفے میں مذہب سمٹ کر گھر کے اندر فروکش ہو گیا۔ اس میں کوئی حرج نہ تھا اگر مذہب کی روح ہر جگہ جاری و ساری رہتی۔ مذہب کے نام پر ظلم و زیادتی سے تو یہ علیحدگی بہتر تھی، لیکن اس کے زیر اثر مذہب کے خلاف بغاوت بھی شروع ہوئی اور انسان کی فکر کو اور اس کے دل و دماغ کو سرتاسر مادی بنانے اور پورے معاشرے کو مادیت میں غرق کر دینے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ لیکن دل کی گہرائیوں میں مذہب کے اثرات کو ختم کرنا مشکل تھا۔ روح کے کرب کو ختم کرنا آسان نہ تھا۔ اس کرب نے نئی مذہبیت کی راہ ہموار کی۔ یہ کوئی معروف معنی میں مذہب کا احیاء نہیں تھا۔ اس نئی مذہبیت کو ذات اور وجود کی گہرائیوں میں ڈھونڈا جانے لگا۔ عبادات اور رسوم کے بغیر وحی و الہام کی طرف واپسی کا مشورہ دیا گیا۔ راک اینڈ رول، ہیپیزم وغیرہ کی شکل اختیار کر لی گئی اور نئے روحانی تجربے ہونے لگے۔ اساطیر و دیومالا سے دلچسپی لی جانے لگی۔ یہ نئی مذہبیت تھی۔ یہ مذہبیت عصر حاضر کے زخموں کا مرہم تو
نہیں بن سکی لیکن درد کی علامت ضرور بن گئی۔ جس طرح 18ویں صدی میں اور 19ویں صدی میں رومانیت کی تحریک عقل پرستی کے خلاف اٹھی تھی، جو وجود کی آزادی اور انفرادیت کے تحفظ کا منشور تھی، اور جو عقل کے نظریات اور اجتماعی زاویے کے مقابلے میں ذاتی تجربے اور شعور کی قدر و قیمت کا شعور عام کرنا چاہتی تھی، اسی طرح سے 20ویں صدی میں سائنس کے عقلی اور میکانیکی نظام کے خلاف رد عمل کے طور پر وجودیت کی تحریک پیدا ہوئی۔ اس نے پھر فلسفے کی حیت اختیار کر لی۔ وجودی فلسفے کا مقصد وجود کے معنی کی تلاش ہے۔ سارتر اور دوسرے وجودی مفکرین سامنے آئے۔ وجودی مفکرین کے درمیان جو چیز مشترک ہے وہ وجود کی اولیت کو تسلیم کرنا ہے اور وجود پر خارجی رویوں کے تسلط کا انکار کرنا ہے اور انفرادی آزادی کا تحفظ ہے۔ عشرت قطرہ دریا میں فنا ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ اس صورت میں قطرہ اپنی انفرادیت کھو دیتا ہے۔ خرد کے نظریات کا ایک پورا دفتر بے پایاں، اور کہا جائے کہ دفتر بے معنی، جو غرق مائے ناب اولا کا مصداق ہے اور جن کے ذریعے حق تک رسائی مشکل ہے، یہ نظریات باہم دیگر متصادم ہیں۔ ہر نظریے میں کچھ جزوی صداقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی روشنی میں زندگی کا سفر طے نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک اور خرد مند، ایک اور مفکر سگمنڈ فرائڈ کے نام سے سامنے آتا ہے اور خرد کا نیا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس نے اپنا مشہور نظریہ پیش کیا کہ شخصیت انسانی یا نفس انسانی صرف وہی نہیں ہے جسے ہم شعور کہتے ہیں اور جس کی مدد سے ہم سوچتے، جانتے اور محسوس کرتے ہیں اور گرد و پیش کے حالات میں تغیر کرنے کے قابل ہوتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ نفس انسانی کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو ہمارے شعور کی سطح کے نیچے موجود ہے، جسے ہم تحت شعور اور لاشعور کا نام دے سکتے ہیں۔ انسان کی ساری شخصیت لاشعور ہی ہے اور شعور اس کا صرف ایک حصہ ہے جو بیرونی دنیا کا جائزہ لینے کے لیے ابھر آیا ہے، جیسے سمندر میں تیرتا ہوا برف کا تودا جو اپنے نہایت قلیل تقریباً 10ویں حصے کے سوا تمام کا تمام سطح سمندر کے نیچے ہوتا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ شعور کو لاشعور سے وہی نسبت ہے جو سمندر کے جھاگ کو سمندر سے ہے۔ سگمنڈ فرائڈ اس شعور اور لاشعور کی نسبت بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس کے بعد یہ فلسفی یہ بھی کہتا ہے کہ اس لاشعور میں ایک طوفان تمنا ہر وقت موجزن رہتا ہے، اور یہ تمنا ایک زبردست جنسی خواہش ہے، لیکن لاشعور اپنی جنسی خواہش کو شعور کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ لیکن یہ شعور جو لاشعور کا حصہ بھی ہے، اکثر اس خواہش کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے، اور اس کی وجہ سماج کا جبر ہے اور مذہب کی رکاوٹ ہے۔ لیکن ان جنسی خواہشات کو روکنے سے فرد میں بے چینی اور بے قراری لاحق ہوتی ہے، دماغی توازن بگڑتا ہے، انسان جنون اور ہسٹیریا کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرائڈ کے نظریے کے مطابق بالکل بچپنی سے جنسی خواہشات کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لاشعور کی شدید جنسی خواہش اور بیرونی دنیا کے درمیان ایگو، ہوش اور احتیاط کا ایک واسطہ ہے۔ ایگو اور لاشعور کا باہمی ربط ایسا ہی ہے جیسے ایک سوار اور اس کا گھوڑا۔ گویا گھوڑا لاشعور ہے اور وہ جنس کا اڑیل گھوڑا ہے، اور ایگو یعنی گھوڑ سوار مذہب اور سماج کے ڈر سے گھوڑے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرائڈ کے نزدیک انسان مغلوب الشہوات حیوان ہے۔ خرد کے نظریات نہ صرف متغیر اور متبدل ہیں بلکہ متصادم بھی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ کے بعد اس کا شاگرد ایڈلر سامنے آتا ہے اور وہ خرد کا ایک دوسرا نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لاشعور کے اندر جس خواہش کا طوفان موجزن ہے وہ جنسی محبت نہیں ہے بلکہ حب تفوق ہے، یعنی ہر انسان اپنا تفوق چاہتا ہے اور دوسروں پر اپنا غلبہ چاہتا ہے اور دوسروں کو زیر کرنے اور مقہور کرنے کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، اور اسی سے اس کو تسکین ملتی ہے۔ فرائڈ کی طرح ایڈلر کا بھی یہ خیال ہے کہ مذہب اور اخلاق یہ سب انسان کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ نظریات اور تصورات کا ایک پورا جنگل ہے جو پچھلی کئی صدیوں میں اگتا رہا، پھلتا پھولتا رہا۔ اس صورت میں ایک
شخص تلاش حق کے لیے روانہ ہوتا ہے اور مختلف نظریات کو آزماتا رہتا ہے اور اسے حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا ہے، اسے معرفت حق کی منزل نہیں ملتی ہے، اور اس لیے نہیں ملتی ہے کہ ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ اقبال کے مصرے کی روشنی میں خرد کے بس ان چند نظریات کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے زمانے پر اور ادب و تہذیب پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ اب یہ دانشوروں کا اور اساتذہ کرام کا کام ہے کہ ان نظریات کے نفع و ضرر کا میزانیہ تیار کریں اور طلباء کو اور عوام و خواص کو اس سے آگاہ کریں۔ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے نہیں بلکہ مذہبی وجدان و عرفان کے ذریعے سے حق کی رسائی ممکن ہے۔ اس بات کو انہوں نے اپنے کلام میں مختلف طریقوں سے کہا ہے۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اور ان کا یہ شعر بھی ہے کہ تازہ میرے ضمیر میں مارکے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہ۔ آخر دعوانا۔ میں کیسے سمجھتا تو ہے یا نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ پروفیسر محسن عثمانی ندوی کا یہ پرمغز لیکچر آپ سماعت فرما رہے تھے۔ جب پہلی بار پروفیسر صاحب سے اس موضوع پر بات ہوئی تو میں تعجب کرنے لگا تھا کہ یوم اساتذہ یا ٹیچرز ڈے سے اس موضوع کا کیا ریلیونس ہو سکتا ہے، کیا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن آج کے اس لیکچر کے بعد میں اس بات کا قائل ہو گیا کہ اس سے بہتر کوئی اور موضوع آج کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس موضوع کا انتخاب جہاں ایک طرف پروفیسر صاحب کے تبحر علمی کا ثبوت ہے، وہیں دوسری طرف ان کے ادبی ذوق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ تعلیم کا مجموعی مقصد حق کی معرفت ہے، حق کی تلاش، حق کی پہچان ہے۔ اس ضمن میں آپ نے پروفیسر صاحب نے عقل کے حوالے سے، خرد کے حوالے سے سائنس اور فلسفے کے مختلف نظریات کو بڑے ہی دل نشین انداز میں پیش کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس لیکچر کو بعد میں طبع کروا کے، پرنٹ کروا کے کم از کم اساتذہ اکرام میں تقسیم کروایا جائے تاکہ وہ تفصیل سے اس کا مطالعہ کر سکیں اور یہ جان سکیں۔ یہ ہوتا ہے جو بھی فاؤنڈیشن لیکچر ہوتا ہے اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اسی کا ہوگا، جو بھی لیکچر ہے اور اس کو ایک گڈ فارم میں ضرور تاکہ ہم سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور آخر میں باری تھی رجسٹرار صاحب ڈاکٹر پی پرکاش صاحب کی کہ وہ شکریہ ادا کریں، لیکن ان کا گلا چون کے بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی ہے۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چلتے چلتے یاد دلا دوں کہ آج جس کا یوم پیدائش ہے، جس شخصیت کا یوم پیدائش ہے، جس پر یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے، ان کا سارا جو فلسفہ تھا تعلیم سے متعلق، درس و تدریس سے متعلق، وہ دو باتوں پر محیط